बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजादा खालिद। आज हम एक इंतहाई सेंसिटिव मौजू पर बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के गैर मुल्की जो दुश्मन हैं उनसे जो ख़तरात तो हैं ही हैं, पाकिस्तान के अंदर से जो साजिशें हो रही हैं वो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किलात का बायस बन रही हैं, क्योंकि एक जमात की तरफ से कहा जा रहा है कि बाहर निकलें, जजों को कहा जा रहा है बाहर निकलें, वकीलों को कहा जा रहा है बाहर निकलें और आज़ादी मांग रहे हैं। अब ये नहीं समझ आ रही कि ये आज़ादी किससे मांग रहे हैं, और अगर हुकूमत इनके एहतजाज को रोकती है या इनके एजेंडे को रोकती है तो फिर ये कहते हैं कि जी आज़ादी इज़हार राय और हम पर जुल्म किया जा रहा है। अगर ये जुल्म इन पर किया जा रहा है तो जब इनकी हुकूमत थी उस वक़्त तहरीक लब्बैक वाले जो बाहर निकले थे और तहरीक लब्बैक पर जो सीधी गोलियां चलाई गई थी और उनके कारकुनों को इस्लामाबाद जाने से रोका गया था और दरियाओं में करंट छोड़ा गया था, पुलों को तबाह कर दिया गया था, तो उस वक़्त कहते थे कि जी हम हुकूमत की रिट कायम कर रहे हैं, हम इस्लामाबाद पर किसी को चढ़ाई की इजाज़त नहीं देंगे। अगर उस वक़्त रिट कायम कर रहे थे, अगर उस वक़्त ये चढ़ाई पर जो ना नहीं करने दे रहे थे, तो अब फिर ये मुकाफ़त अमल है। तो यानी इसका मतलब है दूसरे को चढ़ाई नहीं करने देना और ख़ुद चढ़ाई कर लो। फिर उनका ये मकसद था कि हम जो फ्रांस का जो यहाँ पे सफ़ीर है उसको बाहर निकाला जाए। वो तो हुकूमत मांग नहीं रहे थे, ना हुकूमत गिराना उनका एजेंडा था तहरीक लब्बैक का। उस वक़्त तो सिर्फ वो कह रहे थे कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकाला जाए और उस जो मुआहदा था हुकूमत का, उसमें हुकूमत के जो एहलकार थे उनके साइन मौजूद थे कि हम फ़लाँ तारीख को जो है वो सफ़ीर को मुल्क से निकाल देंगे। लेकिन जब वो वक्त आ गया और वादा पूरा ना किया गया तो तहरीक लब्बैक ने एहतजाज की कॉल दी, तो वो कोई आज़ादी के लिए कॉल नहीं थी, वो कोई हुकूमत गिराने के लिए कॉल नहीं थी, वो तो सिर्फ फ्रांस के सफ़ीर को निकालना जो कि हमारी कुव्वत ईमानी का एक हिस्सा था। तो इस चीज़ को अवाम को सोचना चाहिए कि अगर हम दूसरों के लिए कोई काम करें तो और कानून और अपने लिए करें तो और कानून, तो ये चीज़ें नहीं है। हमें ये चीज़ों को सोचना चाहिए। हमने इस मुल्क को सोमालिया नहीं बनाना, हमने इस मुल्क को इराक शाम नहीं बनाना, हमने इस मुल्क की बुनियादें खोखली नहीं करनी, और जो ऐसा करेगा हमें उनके एजेंडे को समझना चाहिए। अब आम तौर पे लफ्ज़ गद्दारी का और हुब्बुल वतनी का बोला जाता है, तो गद्दारी के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है। उसके लिए देखा जाता है कि जो बंदा बात कर रहा है वो किस पैराए में कर रहा है, उसकी बात का मकसद क्या है। अब जुल्फ़ी बुखारी साहब जो है वो बाहर बैठे अमेरिकन के पाँव पकड़ रहे हैं, गैर मुल्की ताकतों के पाँव पकड़ रहे हैं कि जनाब हमारा जो है ये मसला हल करें, हमारा जो है बानी PTI को रिहा करवाएं, हमारी यहाँ पे हुकूमत वापस दिलवाएं। तो ये एक तरफ कहा जाता है कि एब्सोल्युटली नॉट, कि हम जो है कोई गुलाम नहीं है, और दूसरी तरफ मिन्नतें की जाती हैं कि जब साइफर लहरा कर कहा जाता था कि ये जी हमारी हुकूमत गिराई जा रही है, तो नो डाउट कि उसमें हुकूमत गिराई गई हुकूमत, लेकिन उसमें उस तस्वीर का मैं दूसरा रुख बताना चाहता हूँ। एक तो हमारी जो अवाम है उसकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अगर हमारी कोई हुकूमत 4 साल 4.5 साल तक लोड शेडिंग करे, महंगाई कर दे, टैक्सेस की भरमार कर दे, तो हम उसके ख़िलाफ़ चीखो पुकार शुरू कर देते हैं, और आखिरी महीने में या आखिरी 6 माह में या आखिरी साल में कुछ रिलीफ मिल जाए तो हम तो पिछले 4 साल भूल जाते हैं। यही हमारे साथ ये हुआ कि अगर हमें याद हो कि इमरान खान साहब के जो पहले 3-3.5 साल थे उसमें सिर्फ बातें हुई, कभी UNO की तकरीर को बहाना बनाया गया, कभी कश्मीर को बनाया गया, कभी, और सिर्फ बातें ही बातें की गई, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया गया। तो हमने अमल देखने हैं, हमने बातें नहीं देखनी, कि हमें चेहरे नहीं देखने चाहिए। कि मैंने खुद इमरान खान को वोट दिया था सिर्फ इस वजह से कि 30-32 साल से एक हुकूमत रही, 20-25 साल से एक हुकूमत रही। अब इस बंदे ने दोनों को ललकारा और इस बंदे ने एक अच्छा एजेंडा दिया, इस बंदे ने रियासत मदीना की बात की और उस वजह से इसके साथ चले। लेकिन जब हुकूमत हाथ आई तो सारा कुछ उसके उलट हो गया। हमें ये सोचना चाहिए अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है हमें उसका साथ देना चाहिए और साथ देते रहना चाहिए, लेकिन अगर हम समझें कि वो सिर्फ बातें कर रहा है तो हमें फौरी तौर पर पीछे हट जाना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि जी बस पीछे लगे हैं तो भेड़ चाल की तरह लगे रहें। अब सारी की सारी जो इमरान खान साहब की बातें थी कि इतने करोड़ नौकरियां होंगी, इतने करोड़ जनाब मकान होंगे, इतना मैं यूनिवर्सिटी बना दूंगा, सदर हाउस को, वज़ीर आज़म हाउस को, और कुछ भी नहीं किया। और उसका जवाब ये दिया गया जी हमें करने नहीं दिया जा रहा।
اب یہ کچھ جو کیا جا رہا ہے، یہ کچھ کرنے دیا جا رہا ہے، تو کیا وہ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا؟ اب جیل میں بیٹھ کے بندہ ملک میں انتشار پھیلا سکتا ہے، یہ یہاں پہ سٹینڈ لے سکتا ہے کہ جی میں نے انتشار پھیلانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تو جب بندہ اقتدار میں ہوتا ہے تو کیا اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتا؟ یہ چیز سوچنے کی باتیں ہیں اور ہم نے یہ چیزیں سوچنی ہیں۔ اب جو حالیہ تازہ جو باتیں ہیں کہ جو بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں، اب انہوں نے بیان دینا شروع کر دیا کہ کل پرسوں جیو پہ ARY پہ بشرا بی بی کا بیان چل رہا تھا کہ جی یہ ہم شریعت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور شریعت جو ہے وہ پاکستان میں لائی جا رہی ہے، اور سعودی عرب کے خلاف بیانات شروع کر دیے اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب کرنے شروع کر دیے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں پارٹی میں موروثیت نہیں لاؤں گا، بشرا بی بی جو ہے وہ سیاست میں نہیں آئیں گی، اور بشرا بی بی کا خود بھی بیان تھا کہ میں سیاست میں نہیں آؤں گی، لیکن اب انہوں نے دھڑلے سے سیاست کا کام شروع کر دیا ہے اور دھڑلے سے بیان بازی شروع کر دی ہے، اور اب حالیہ تازہ جو بیان ہے اس کی وجہ سے اس نے پاکستان اور سعودیہ کو لڑانے کی کوشش کر دی اور ملک کے اندر انتشار کی سیاست شروع کر دی۔ بھئی اس کا میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی پارٹیاں ساری دودھ کی دھلی ہیں یا فلاں ہیں، ہر بندہ اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ جو بندہ بھی غلط کرتا ہے، جو پارٹی بھی ملک اور قوم کے خلاف چلتی ہے، اس کو پوچھنا چاہیے۔ اب پوچھے گا کون؟ پوچھ صرف وہی سکتا ہے جس کے پاس ڈنڈا ہو، نہ میں پوچھ سکتا ہوں نہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کون پوچھے گا؟ اگر ٹرمپ جو ہے جو صدر ہے امریکہ کا وہ بھی غلط چلتا ہے تو اس کو بھی ڈنڈے والے ہی پوچھیں گے، ڈنڈے والے کے بغیر تو کوئی بندہ نہیں پوچھ سکتا۔ عوام اور اداروں کو جو لڑانے کی باتیں ہیں اور جو آزادی کی باتیں ہیں، ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اب جو تحریک انصاف نے یہ احتجاج کی کال اور ملک بند کر دیا فلاں، ہمیں بتایا جائے یہ کس لیے کر رہے ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت ختم کر کے ہمیں دے دی جائے؟ اگر ان کو کوئی لالچ نہیں ہے کسی حکومت کا، اگر ملک اور قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سکون سے آرام سے بیٹھ جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ ملک میں انتشار پھیلانے کا اور نئے نئے آئیڈیاز دینے کا؟ اور ایبسلیوٹ ناٹ۔ اب میں سائفر کی بات کر رہا تھا، سائفر میں تھوڑا سا اس پہ آ جاتا ہوں۔ سائفر جو ہے وہ اس لیے تھا، تصویر کا میں دوسرا رخ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جب 3.5 سال عمران خان صاحب کے ہو گئے اور ان کا عوام جو ہے ان کے فل خلاف ہو گئی مہنگائی کی وجہ سے، اور عمران خان صاحب کے اپنے MNA MPs تھے وہ بھی ان کو چھوڑنے جا رہے تھے اور ان کو چھوڑ رہے تھے، دھڑا دھڑ چھوڑ رہے تھے، اور ان کو دوبارہ ہیرو بنانے کے لیے ان کی حکومت گرائی گئی۔ جو ہی ان کی حکومت گرائی گئی اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ دوبارہ ہیرو بن گئے۔ تو اس تصویر کے دوسرے رخ کو میں دیکھنا چاہیے کہ عمران خان جی جو کہہ رہے تھے میری حکومت گرائی گئی، وہ حکومت انہوں نے خود گروائی اور دوبارہ ہیرو بننے کے لیے انہوں نے کہا، اور یہ ساری پلاننگ کی گئی جو کہ کچھ سیاسی پارٹیوں کو سمجھ نہیں آئی، اور جو زیرو ہو گیا تھا عمران خان اس کو دوبارہ ہیرو بنانے کے لیے حکومت گرائی گئی اور وہ بن گیا، اور وہ جیل میں بیٹھے ہوئے وہ سارا انتشار اور یہ انتشار کی سیاست۔ تو میری یہ ساری باتوں کا لب لباب صرف یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم، ہمیں بحیثیت پاکستانی، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی ملک میں سیاست اچھی نہیں چلتی۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو ہیں، جو محسن پاکستان ہیں، جنہوں نے پاکستان کو محفوظ بنایا، وہ جب سیاست میں آئے تھے تو ہم نے کیا ان کا حال کیا؟ ہم ان کے پیچھے نہیں لگے۔ اور جو اچھا بندہ سیاست میں آتا ہے وہ صرف ایک دفعہ آتا ہے اور عوام اگر اس کو پذیرائی نہیں دیتی، عوام کو سمجھ نہیں آتی تو وہ چپ کر کے کارنر ہو جاتا ہے۔ وہ اب ایک انٹرویو میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے پوچھا گیا کہ جی آپ کی باہر سنا دبئی میں بڑے فلیٹ ہیں فلاں ہیں، انہوں نے کہا جناب میں آن ایئر یہ لکھ کے دے رہا ہوں، کیمرے کے سامنے لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ لے لیں میرے سارے فلیٹ، لائیں کہاں پہ سائن کرنے ہیں۔ تو جو سچا بندہ ہوتا ہے، جو ملک اور قوم کے لیے مخلص ہوتا ہے، اس کی باتیں ہی پتہ چل جاتی ہیں۔ اور غداری کے لیے ہم نے باتوں کو ہی دیکھنا ہے کہ یہ باتیں کدھر جا رہی ہیں۔ کیا کبھی کوئی غدار یہ کہے گا کہ جی میں غدار ہوں اور مجھ پہ یقین نہ کریں؟ جو بھی بندے نے کسی کو لوٹنا ہو، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا ہو، تو وہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کرے گا، اور میرے جتنا کوئی ایماندار نہیں ہے اور میرے جتنا جناب کوئی مخلص نہیں ہے، کوئی ہمدرد نہیں ہے، یہ باتیں کرے گا تو لوگ اس کے جھانسے میں آئیں گے، پھنسیں گے اور وہ ان کے ساتھ فراڈ کرے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم بازار جاتے ہیں، کسی دکاندار سے سودا لیتے ہیں، تو کیا کوئی دکاندار یہ کہے گا کہ میرا مال گھٹیا اگلی دکان سے لے لیں؟ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ دکاندار اپنا اس کا مال گھٹیا بھی ہوگا تو وہ اس کو بیچنے کے لیے اتنی زیادہ اس کی تعریفیں کرے گا کہ جی جو میری فیکٹری، جو میرے پاس جو مال آیا ہے، یہ دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں ہے۔ تو سوچنا کس نے ہے؟ ہم نے سوچنا ہے
کس کے پیچھے لگنا ہے کس کے پیچھے نہیں لگنا، نہ میں کوئی سیاستدان ہوں نہ میں کوئی عالم دین ہوں، صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس کے پیچھے لگنا ہے اور کس کے پیچھے نہیں لگنا، کون ہمیں لڑا رہا ہے، کس کا کیا ایجنڈا ہے۔ میں کسی پارٹی کو یہ نہیں کہتا کہ جی فلاں پارٹی کے ساتھ چلیں یا فلاں کے چلیں یا فلاں کے نہ چلیں، صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ جس کے پیچھے بھی لگنا ہے سوچ سمجھ کے لگیں، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اس کو سوچیں، استعمال کریں اور دیکھیں کہ کون سا لیڈر کون سا بندہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے۔ تو ہم اپنی ذات کے لیے جتنا سوچتے ہیں، اپنے جو ہم کو اپنا کو سودا گھر کا خریدنے کے لیے جتنا سوچتے ہیں، اس کا 10% بھی اگر ہم لیڈر کے لیے سوچ لیں تو ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور اگر قوم جو ہے وہ نہیں سوچے گی تو پھر یہ قوم جو ہے یہ تباہی کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ قوم کو لڑایا جا رہا ہے اور ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ آزادی آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، کس سے آزادی مانگی جا رہی ہے؟ اور یہ انتشار کی سیاست ہے، یہ ملک میں امن و مان رکھیں۔ اگر کسی نے کوئی سیاست کرنی ہے، اپنے الیکشن لڑیں، جو بھی طریقہ کار ہے وہ کریں۔ اگر دوسرا بندہ کوئی احتجاج کرے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ حکومت کی ریٹ چیلنج کی جا رہی ہے، ہم اس کو ڈنڈے سے روکیں گے، اور خود کہتا ہے جی ہماری آزادی ظاہر رائے ہے۔ تو یہ دوگلی پالیسی نہیں چلنی چاہیے۔ یہ میرے صرف ایک جذبات ہیں بحیثیت ایک شہری کے، بحیثیت ایک پاکستانی کے۔ میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔